جس کے مرض میں آج ہم سب مبتلا ہیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اتنے میں ایک صحابی آنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے، کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو آنے والے کو دیکھ لے۔ بڑی بات ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جنتی شخص آنے والا ہے۔ سب کی نگاہ اٹھ گئی، کون آ رہا ہے؟ تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد مجلس ختم ہو گئی۔ دوسرے دن پھر حضور کی مجلس لگی تھی، صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے یہی جملہ فرمایا کہ ابھی ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آنے والا ہے، جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو۔ بہرحال صحابہ نے دیکھا تو پھر وہی صحابی ہے، آئے بیٹھے، بات ختم ہو گئی۔ تیسرے دن بھی مجلس لگی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے جو ہے وہ ایک جنتی آنے والا ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے۔ صحابہ نے دیکھا تو وہی ہے۔ مسلسل 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنتی شخص آنے والا ہے، ایک ہی شخص آتا رہا۔ تو صحابہ کے اندر جو ہے بڑا شوق تھا کہ ہم بھی وہ عمل کریں جس سے ہم کو بھی جنت مل جائے، ہم بھی جنتی بن جائیں۔ آخر انہوں نے کون سا عمل کیا ہے، ان کا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنتی ہے؟ کیسے معلوم کریں ان کا کیا عمل ہے؟ ڈائریکٹ پوچھے تو بولیں گے نہیں وہ۔ تو پہلے انہوں نے عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں موجود تھے، سب سے پہلے انہوں نے ان صاحب سے دوستی کیا، ان صحابی سے جن کے بارے میں فرمایا تھا اللہ کے رسول نے جنتی شخص آنے والا ہے۔ دوستی جب ہو گئی تو دوستی کے بعد حضرت عبداللہ ابن عاص نے ایک دن ان سے کہا کہ بھائی میرا جی چاہتا ہے، میرا کچھ مسئلہ ہے، میرا جی چاہتا ہے، میں 2-3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ صحابی نے کہا بالکل مرحبا، ہمارے گھر آؤ بھائی، کوئی بات نہیں، آپ رہنا چاہتے ہو آ جاؤ، اپنا گھر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صحابی نے کہا گھر آ جائیے۔ ان کا منشا کیا تھا؟ ان کے گھر پہ رہ کر، ساتھ رہ کر ہم یہ دیکھیں گے ان کا عمل کیا ہے۔ ان کے ذہن میں تھا شاید رات بھر عبادت کرتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے، ذکر و اذکار کرتے ہوں گے، اللہ کے سامنے روتے ہوں گے، گڑ گڑاتے ہوں گے، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہوں گے۔ جنت کی بشارت تو بلا وجہ اللہ کے رسول نہیں دے رہے نا۔ دوستی کیا اور کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب ان کے گھر گئے اور بڑی باریکی سے دیکھ رہے ہیں ان کا عمل کیا ہے، جس عمل کی وجہ سے سرکار نے ان کو جنتی فرمایا ہے، ہم بھی وہ عمل کریں گے۔ ایک دن دیکھا انہوں نے بھئی نماز تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ میں نماز نہ پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کوئی کہے صحابی نماز نہیں ہونے کی بات نہیں ہے یہ تو خیر صحابی تو نماز تو پڑھتے ہی تھے وہ، لیکن ایسا نہیں تھا کہ رات بھر تہجد پڑھ رہے ہیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں اور ذکر، ایسا نہیں تھا۔ فرائض پڑھ رہے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ فجر میں اٹھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ رات کو کبھی آنکھ کھل گئی، چونکہ یہ غور سے دیکھ رہے تھے نا کیا کیا عمل ہے، سوتے سوتے رات میں آنکھ کھل گئی تو زبان پہ کلمہ ہوتا تھا، ذکر و اذکار ہوتا تھا۔ دوسرے دن دیکھا وہی عمل، نہ رات بھر تہجد پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ نوافل پڑھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ وہی عام نماز جو سب لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے دن بھی وہی دیکھا تو البتہ ایک بات نوٹ کیا انہوں نے، حضرت عبداللہ ابن عاص نے ان 3 دنوں میں ایک بات یہ نوٹ کیا کہ وہ صحابی جن کے جنتی ہونے کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، نہ زبان پر کسی کی غیبت ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ کسی کی برائی ہے، نہ کسی کے بارے میں برا تذکرہ ہے۔ کسی کے بارے میں زبان سے نکل رہا ہے تو اچھی بات نکل رہی ہے، کلمہ خیر نکل رہا ہے، برائی کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ نوٹ کیا کہ ان کی زبان پر کسی کی برائی نہیں ہے، کسی کا تذکرہ برائی سے نہیں کرتے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں۔ اور آج اگر ہماری مجلس دیکھیں تو شاید کوئی مجلس ہماری خالی ہوتی ہو۔ ہماری ہر مجلس میں جہاں 2-4 لوگ جمع ہو گئے، غیبت کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، دوسروں کی بات ہوتی ہے، اپنی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ غلط ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، یہی تو ہوتا ہے نا۔ 2-4 دوست جہاں جمع ہوئے دین کی بات نہیں ہوتی ہے، بس یہی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عاص نے دیکھا کہ بھئی نمازیں تو زیادہ نہیں پڑھ رہے ہیں، البتہ ایک بات ہے کسی کا بھی تذکرہ برائی سے نہیں کرتے، کسی کی غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، کوئی برا کلمہ نہیں۔ پھر 3 دن کے بعد وہ جانے لگے، ٹھیک ہے اب اجازت دیجئے
تو انہوں نے پوچھا کیا بھائی آپ کیا مسئلہ آپ کا تھا، کس لیے آئے تھے اور آپ چلے جا رہے ہو نا، اور رکو. تو حضرت عبداللہ ابن عاص نے پوری بات بتائی کہ بات دراصل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں 3 روز تک مجلس میں فرمایا تھا کہ جنتی آنے والا ہے، تو ہمارے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ تمہارا عمل کیا ہے، وہ عمل ہم بھی کریں گے. وہ عمل دیکھنے کے لیے میں آیا تھا تمہارے پاس، لیکن میں نے دیکھا کوئی خاص بات نہیں، نمازیں تو خیر پڑھتے ہیں آپ، لیکن کوئی رات بھر عبادت تہجد یہ ایسا تو کچھ نہیں ہے. جانے لگے. تو ان صحابی نے کہا صحیح بات ہے، میرا عمل تو بھائی یہی ہے، جو فرائض ہے عمل کر لیتے ہیں، آپ باقی رات بھر عبادت میں تو نہیں گزارتے ہیں ہم. وہ جانے لگے تو صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عاص کو بولا ادھر آؤ، لوٹ کے آئے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، اور جو مجھے بتانا ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ البتہ ایک بات ہے کہ میرے سینے میں کسی کے لیے بھی کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے بھی حسد نہیں ہے، کسی کے لیے برائی نہیں ہے. آج ہمارے سینے کو چیر کے دیکھا جائے تو بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، پڑوسیوں کی، سب کے لیے بغض ہمارے دل میں بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے.